الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب اغفر وارحما كما ربياني صغيرا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسنوا أسماءكم فإنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة تحت أقدام الأمهات، أو كما قال: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محمد کی غلامی میں ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی میں ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی پھر سب کچھ نامکمل ہے۔ الہی جب تلک ہمارے جسم میں جان رہے، تجھ بے صدقے تیرے محبوب بے قربان رہے، الہی ہم رہیں یا نہ رہیں، پر دعا ہے یہ دل کی مولا، دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، کرنا ہے جو کچھ کر لے اس 4 دن کی زندگانی میں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا وعلی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ذوق شوق عبادت نجات کی نیت سے بآواز بلند نماز العدل شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جمعہ کا بڑا ہی محدود مختصر وقت ہوتا ہے۔ جمعہ کی بڑی مبارک گھڑیاں، بابرکت گھڑیاں، بابرکت لمحات، ایمان والے لوگ آذان سن کر اللہ کے گھر کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ مسلمان کے دل میں ایمان ہو، یقین ہو، اللہ کے ذات پر، اللہ کے احکامات پر، اللہ کے پیارے محبوب امام الانبیاء، محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، حضور کے فرمان پر کوئی بھی مسلمان آذان آنے کے بعد اپنے گھر میں نہیں رہ سکتا۔ بالغ مرد بغیر کسی شرعی عذر کے کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں پہنچوں، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کروں۔ قابل صد احترام جمعہ کا محدود وقت ہے۔ محدود وقت میں مختصر انشاءاللہ والدین کا مقام اور والدین پر اولاد کی ذمہ داریاں موضوع پر انشاءاللہ کچھ گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء، محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کی زبان فیض ترجمان، گوہر فیشان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ اپنے اولاد کو 3 چیزیں سکھلاؤ۔ سب سے پہلی چیز فرمایا کہ حب نبیکم، حضور کی محبت سکھلاؤ۔ حضور کی محبت سکھلاؤ۔ وحب اہل بیتہ، حضور کی آل، حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ تیسرے نمبر پر آمنہ کے لال نے فرمایا کہ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اپنے بچوں کو قرآن سکھلاؤ۔ والدین پر یہ ذمہ داری ہے، سب سے پہلے بچہ پیدا ہو، بچے کا نام اچھا رکھے، بچے کا نام اچھا رکھے، ایسا نام جس کا معنی بھی صحیح ہو۔ آمنہ کے لال نے فرمایا، حسنوا اسماءکم فإنکم تدعون یوم القیامۃ باسمائکم۔ فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام خوبصورت رکھا کرو، اچھے رکھا کرو، کہ قیامت کے دن ان ناموں سے پکارے جاؤ گے، ان ناموں سے پکارا جائے گا۔ فرمایا کہ سمو باسماء الانبیاء، اپنے بچوں کے نام انبیاء کے نام پر نام رکھو۔ فرمایا کہ سب سے بہتر نام جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، خیر الاسماء عبد الرحمن و عبد اللہ، عبد الرحمن اور عبد اللہ۔
فرمایا کہ اللہ کے نام پر نام رکھو، اللہ کے جو صفاتی نام مبارک ہیں، فرمایا کہ انبیاء کے نام پر بچوں کے نام رکھو، ابراہیم رکھو، اسحاق رکھو، یعقوب رکھو، سلیمان رکھو، انبیاء کے نام پر نام رکھو۔ فرمایا آمنہ کے لال نے اللہ کے ناموں کے بعد فرمایا کہ سب سے میں محمد کے ناموں میں سے اپنے بچوں کا نام میں محمد کے نام پر رکھوں، یعنی بچوں کا نام محمد رکھو، احمد رکھو، محمد رکھو، احمد رکھو۔ فرمایا کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا، محمد جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جتنے محمد نام کے لوگ ہوں گے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے، جنت کی طرف جانے لگیں گے۔ فرمایا کہ آواز آئے گی، محمد جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ عرض کریں گے ہمارے والدین نے ہمارا نام محمد رکھا۔ تو آواز آئے گی، محمد نام کی برکت سے جاؤ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے اور جنت میں جنت کے داخلے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ نام کی اتنی برکت ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھنا، نام محمد رکھ کر، نام احمد رکھ کر اس نام کی بے ادبی نہ کرنا، نام کو بگاڑنا نہیں۔ اور نبی کے صحابہ کے نام پر نام رکھو، ابو بکر رکھو، عمر رکھو، عثمان رکھو، حضرت علی نام رکھو، طلحہ رکھو، زبیر رکھو، سعد و سعید رکھو، بلال رکھو، اور اپنی بچیوں کے نام صحابیات کے نام پر نام رکھو، صحابیات کے نام پر۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، نام اچھا رکھے، سب سے پہلے بچے کا نام اچھا رکھے۔ فرمایا کہ اپنے بچے کو اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت کرے، یہ والدین کی ذمہ داری، دین سکھلائے، دین سکھلائے، اس کی پرورش کرے، دیکھ بھال کرے۔ فرمایا کہ پھر اس کے لیے اچھا نیک رشتہ کرے، نکاح یعنی کرے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان اللہ نے کروا دیا کہ والدین کا مقام بتایا، والدین کی عظمت بتائی، والدین کا شان بتایا، اور حضور کی زبان سے بھی، اللہ کے قرآن سے بھی والدین کا مقام اور والدین کی اولاد پر ذمہ داری، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے، اولاد کا اپنے والدین پر کیا حق ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، تیرے رب کا یہ فاصلہ ہے، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، تیرے رب کا یہ حکم ہے، امر ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، فرمایا کہ عبادت خاص اللہ کی کرنی ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، سجدے کے لائق بولو اللہ، سجدے کے لائق اللہ، رکوع کے لائق اللہ، قیام کے لائق اللہ۔ فرمایا کہ نظر و نیاز بھی اس ذات کے لیے
منت منوتی بھی اس ذات کے لیے۔ فرمایا کہ اس ماتھے کو، اس پیشانی کو اس بنانے والے رب العالمین کے سامنے جھکانا ہے، در در سے ہٹا کر چھڑا کر۔ اللہ کے نبی نے 1,24,000 انبیاء نے، فرمایا کہ نبی کی جماعت صحابہ نے، اہل بیت نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء العظام نے، آج تک جتنے بھی اللہ کے نیک بندے آئے، اس پیشانی کو در در سے ہٹایا، ایک در پہ جھکایا، اس ذات کے آگے پیشانی کو جھکانا ہے، عبادت خاص اللہ کی کرنی ہے۔ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا فرمایا کہ عبادت خاص رب کی کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ قرآن کہتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تیری موجودگی میں تیرے والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، تیری جوانی ہو، بوڑھے والدین تیری موجودگی میں، فرمایا کہ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، وَقُل لَّهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، فرمایا کہ والدین کے سامنے اونچی آواز سے بھی نہیں بولنا، والدین کو جھنک بھی نہیں دینی۔ فرمایا کہ وَقُل لَّهُمَا، قرآن نے آداب بتلایا ہیں، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ادب کے ساتھ، کریمانہ لہجے کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ اپنے والدین سے گفتگو کرنی ہے، بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے کندھے والدین کے سامنے جھکا کے رکھنے آئیں، یعنی عاجزی، یعنی انکساری۔ فرمایا کہ والدین کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے۔ فرمایا کہ اپنی دعاؤں میں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ جس طرح کے بچپن کے اندر میرے والدین نے مجھ پر شفقت کی، رحم کیا، اللہ اب میری جوانی ہے، میرے والدین کا بڑھاپا ہے، کمزور ہو چکے ہیں، اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر شفقت فرمائی، فرمایا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تو بھی شفقت فرما، رحمت فرما۔ لیکن سعادت مند وہ لوگ آئیں، اچھے نصیب والے وہ لوگ آئیں جن والدین نے اپنے اولاد کو اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت کی، وہ ان والدین کے لیے دنیا کے اندر یہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی۔ فرمایا کہ قیامت کے دن بھی یہ نیک اولاد، فرمایا کہ قیامت کے دن بھی ان والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، فرمایا کہ جنت میں جانے کا سبب، مغفرت کا سبب۔ میرے محترم ساتھیوں، وہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، دین کی تعلیم دیں،
اور فرمایا کہ قیامت کے دن یہ نیک اولاد اپنے والدین کے حق میں اللہ کے ہاں سفارش کرے گی، جنہوں نے قرآن پڑھا، جنہوں نے حدیث پڑھی۔ کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ۔ یہ نیک اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہ ذخیرہ آخرت ہے۔ جن کے ماں باپ کی زندگیاں اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے گزر گئی، نماز کے اندر، قیام کے اندر، سجدے کے اندر، فرمایا کہ جنہوں نے قرآن کو سینے کے ساتھ لگایا اور اللہ نے ان کے اولاد کو بھی نیک بنا دیا ہے، اللہ نے ان کے اولاد کو بھی نیک بنا دیا۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، ان کی والدہ لے کر آئی جب حضرت بختیار کاکی کی عمر 5 سال ہوئی، 5 سال، جب مدرسے میں آ کے داخل کرایا، استاد کے پاس پہنچایا، استاد صاحب نے فرمایا کہ بچہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نے قرآن پڑھنا، حضرت بختیار کاکی نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ بسم اللہ ختم ہوئی، سورۃ فاتحہ شروع کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سورۃ فاتحہ ختم کی، سورۃ بقرہ الف لام میم شروع کر دی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ استاد صاحب حیران ہیں، یہ بچہ تو میرے پاس پڑھنے آیا ہے۔ سورۃ فاتحہ ختم ہو گئی، سورۃ البقرہ ختم ہو گئی، سورۃ آل عمران شروع کر دی بچے نے۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورۃ آل عمران بھی ختم ہو گئی، سورۃ آل عمران بھی ختم ہو گئی، سورۃ النساء شروع کی، سورۃ النساء بھی ختم ہو گئی، سورۃ مائدہ شروع کی، سورۃ مائدہ بھی ختم ہو گئی۔ بچے نے استاد کے سامنے، حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے استاد صاحب کے سامنے 10 پارے قرآن کے تلاوت کر دیے، 10 پارے قرآن کے سنا دی۔ استاد حیران ہو گئے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، فرمانے لگے اے اماں یہ بچہ پڑھنے آیا ہے یا پڑھانے آیا ہے؟ یہ بچہ پڑھنے آیا ہے یا پڑھانے آیا ہے؟ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی طرف استاد سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے بیٹا میرے مدرسے میں تو داخلہ لینے آیا ہے یا پڑھانے آیا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا استاد صاحب میری اماں قرآن کی حافظہ ہے، میری اماں قرآن کی حافظہ ہے، میری اماں مجھے دودھ پلاتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، میری اماں گھر میں جھاڑو دیتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، میری اماں مجھے لوریاں دیتی ہے، رب کا قرآن پڑھتی ہے۔ سبحان اللہ، رب کا قرآن پڑھتی ہے۔ میرے محترم، بد نصیبی سے، بدقسمتی سے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، گلیوں میں بھی گانے بجانے کی آواز ہوتی ہے، نہ ہمارے گلیاں محفوظ ہیں، نہ بازار محفوظ ہیں، نہ ہماری دکانیں گانے بجانے سے محفوظ ہیں، نہ ہمارے گھر محفوظ ہیں۔ اور یہ گانا بجانا اتنی بڑی نحوست ہے، اتنی بڑی نحوست ہے۔ نبی علیہ السلام جا رہے تھے، ساتھ نبی علیہ السلام کے خادم حضرت انس جس نے 10 سال میرے محبوب کی خدمت کی، حضور کے کانوں میں وہ طبلہ سرنگی کی آواز آئی، نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دی، چل رہے ایک گلی سے دوسری گلی میں تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انس اب بھی وہ منحوس آواز آ رہی ہے؟
نوجوانوں سنو، اب بھی منحوس آواز اب بھی وہ آ رہی ہے۔ جب مکمل یقین ہو گیا، اللہ کے نبی کو خادم نے بتا دیا یا رسول اللہ اب وہ منحوس آواز نہیں آ رہی، اللہ کے نبی نے پھر اپنی انگلیاں مبارک اپنے کان مبارک سے نکالی۔ یہ ہمارے محبوب ہیں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور دن قیامت کے جس نبی کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے اور نبی علیہ السلام نے ہماری سفارش کرنی ہے، یہ وہ پیارا محبوب ہیں، کتنا کریم و رحیم ہیں اپنی امت پر۔ اللہم لا تجعل فی امتی، اللہم لا تجعل فی امتی مسخا ولا خسفا، اے اللہ میری امت کو سوہر نہ بنانا، میری امت کی شکلیں تبدیل نہ کرنا، ان کے چہروں کو مسخ نہ کرنا۔ وہ حضور دعا کر رہے ہیں امت کے لیے۔ ہمارا یہ حال، ہمارے دل سے فکر آخرت نکل گئی، موت کا فکر نکل گیا، موت کا فکر نکل گیا۔ نوجوان کھڑا ہے، نوجوان کھڑا ہے قبرستان میں، بہن کو کندھا دیا، باپ کو کندھا دیا، جی ماں کو کندھا دیا، اپنے ان ہاتھوں سے قبر کی پتال میں اتارا، مٹی اپنے ہاتھوں سے ڈال رہا ہے۔ اللہ اکبر، پھر بھی ٹس سے مس نہیں، اپنی موت کا فکر نہیں، اپنی موت کا فکر نہیں۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا ہمارے کان محفوظ ہو جائیں گانے بجانے سے، ہماری زبان محفوظ ہو جائے گلہ اور غیبت سے، گناہوں سے ہمارے ہاتھ محفوظ ہوں، پیر محفوظ ہوں، دل دماغ آنکھیں ہماری محفوظ ہو جائیں۔ تو حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا، استاد صاحب میری اماں قرآن کی حافظہ ہے، مجھے لوریاں دیتی ہے، قرآن سناتی ہے، تو میں نے 10 پارے اماں سے قرآن سن سن کے یاد کر لیے۔ کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ۔ اماں سے قرآن سن کے میں نے 10 پارے اماں کی گود میں یاد کر لیے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ تعالی ماں کے پاس آئے، آ کے عرض کرتے ہیں اماں 3 دن ہو گئے، رات کو عشاء کی نماز کے بعد وظائف عملیات کے بعد میں بستر پر سو جاتا ہوں، جو ہی بستر پر سو جاتا ہوں مجھے محمد کا دیدار ہو جاتا ہے، مجھے محمد کا دیدار صلی اللہ علیہ وسلم دیدار ہو جاتا ہے۔ اماں نے فرمایا کہ بیٹا اس میں یہ تیرا کمال نہیں ہے، اس میں میرا کمال ہے۔ تو رات کو میٹھی نیند سو جاتا تھا، میں رات کو تہجد میں رب کا قرآن پڑھ کر نوافل پڑھ کر دعا کرتی تھی، اللہ میرے بیٹے کو اپنا ولی بنا دے۔ کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ۔ یہ ماں کے دودھ کی تاثیر ہے، ماں کے دودھ کی تاثیر۔ ماں تہجد میں قرآن پڑھنے والی ہو، بیٹا سید عطا اللہ شاہ بخاری پیدا ہوتا ہے۔ ماں قرآن پڑھنے والی ہو، بیٹا حضرت مولانا اماں قرآن پڑھنے والی ہو، بیٹا مولانا محمد احمد علی لاہوری پیدا ہوتا ہے۔ اماں قرآن پڑھنے والی ہو، اماں تہجد گزار ہو، بیٹا بابا فرید الدین گنج شکر پیدا ہوتا ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جیسے ولی پیدا ہوتے ہیں، سلطان باہو جیسے اللہ کے نیک بندے پیدا ہوتے ہیں، بہاول حق زکریا ملتانی جیسے نیک ولی پیدا ہوتے ہیں۔ اماں قرآن پڑھنے والی ہو، اماں نیک ہو، فرمایا کہ بیٹا محمد پیدا ہوتا ہے۔ اماں آمنہ ہو، بیٹا محمد پیدا ہوتا ہے۔ یہ اماں ہاجرہ ہو، صابرہ ہو، اماں شاکرہ ہو، بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ پیدا ہوتا ہے، بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ پیدا ہوتا ہے۔ اماں زبیدہ ہو، بیٹا سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اماں فاطمہ ہو، قرآن پڑھنے والی ہو، قرآن کی لوریاں دینے والی ہو، 15 سپارے قرآن پڑھ کر حسن و حسین کو دودھ پلانے والی ہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، بیٹا حسن پیدا ہوتا ہے، حسین پیدا ہوتا ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار بن جاتے ہیں۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ یہ ماں کے دودھ کی تاثیر ہے، ماں کے دودھ کی برکت ہے، ماں کی گود کی برکت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ حضرت رابعہ بصریہ کا آپس کے اندر مناظرہ ہو گیا۔ حضرت رابعہ نے کہا
عورت کا مقام زیادہ ہے۔ حضرت حسن بصری وقت کے ولی نے فرمایا کہ مرد کا مقام زیادہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ اس لیے کہ عورت نہ نبی بن سکتی ہے، نبی نہیں بن سکتی۔ جب یہ بات کہیں حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا، نبی بن نہیں سکتی لیکن نبی کی اماں تو بن سکتی ہے۔ اس کی گود سے نبی پیدا ہوتے ہیں، صحابی پیدا ہوتے ہیں، ولی پیدا ہوتے ہیں، مجاہد پیدا ہوتے ہیں، داعی پیدا ہوتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ ماں کی دودھ کی تاثیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ اس لیے بی بی فاطمہ نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھایا، لیکن حسن و حسین نے اس مقام پر بھی نہ نان محمد کے فرمان کو بھلایا، نہ اللہ کے قرآن کو بھلایا۔ اماں کی لوری دیا ہوا وہ سنا ہوا قرآن امام حسین نے تیروں کی برسات میں سنا دیا۔ قرآن تو سب پڑھتے ہیں، قرآن تو قیامت تک قرآن پڑھتے رہیں گے، قرآن رہے گا، لیکن امام حسین جیسے قرآن پہلے بھی قاری آئے اور قیامت تک قرآن کے قاری آئیں گے، لیکن جو امام حسین نے کرب و بلا کے میدان میں قرآن پڑھا، اللہ اکبر۔ اسی لیے شاعر نے قلم اٹھایا، بس یہ شعر سن لیں، آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس موضوع پر کچھ عرض کریں گے۔ تو شاعر نے قلم اٹھایا، کہتا ہے تو جہان سارا تو پھر لے بھاویں، جہان سارا تو پھر لے بھاویں، مدینے ورگی فضا نہ مل سے۔ جہان سارا، جہان سارا تو پھر لے بھاویں، مدینے ورگی فضا نہ مل سے، مدینے ورگی فضا نہ مل سے۔ کروڑا کاری، کروڑا کاری قرآن دے مل سن، پر کاری کربلا نہ مل سے۔ اللہ رب العالمین حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی سچی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الحمدللہ، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم مفاتیح الرحمة ومصابیح الغرر۔ اما بعد فیا ایہا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعات، واتقوا اللہ فإن التقوى ملاک الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين، ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين، ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه، فإن ربكم مجيب الداعين، واستغفروه يمددكم من مال وبنين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔
بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد من صام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين وعلى الملائكة المقربين خصوصا على سيد المتقين والأبرار في الغار والمزار أفضل الصحابة خليفة النبي بلا فصل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم وفينا قراءة القرآن أمير المؤمنين إمامنا بالحق سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى إمامنا بالحق أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا على خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وعلى سائر أزواجه أجمعين وعلى سيدات الطاهرات الأربعة البنات النبي صلى الله عليه وسلم على زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهن وعلى سيدين سندين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما والباقين من العشرة المبشرة. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن أحبهم فبحب حبهم ومن أبغضهم فبغض أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم السلطان. المسلم ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأتم وأكبر.